اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں سورہ نساء آیت نمبر 32 سے 87 کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے سورہ نساء 32 تا 35 میں مرد اور عورتوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس چیز کی آرزو نہ کرو جو نہیں دیا گیا تمہیں، اور لیکن آخرت کے حوالے سے مرد اور عورت میں کوئی جو ہے وہ فرق نہیں ہوگا اور سب اپنا اپنا حساب وہاں پر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ورثہ کا حق طے کر دیا ہے جو بھی رشتہ دار ہیں ان میں سے، اس لیے ان کے علاوہ اگر کوئی ہیں تو تم ان سے کیا ہوا عہد پورا کر سکتے ہو۔ جب وراثت کے قوانین آ گئے تو اس کے بعد یہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ اب مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ نے دو وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ فضیلت اللہ ہی نے مردوں کو دی ہے، دوسرا یہ کہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کے نان نفقے کا بندوبست کریں، اور نیک عورتوں کی ذمہ داریاں مندرجہ ذیل ہیں کہ وہ فرما بردار ہیں اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں اپنی اور ان کے مال، عزت اور اولاد وغیرہ کی حفاظت کرتی ہیں اور نگہبانی کرتی ہیں۔ اور جو عورتیں نافرمانی کریں تو مردوں کے پاس یہ حق ہے کہ انہیں نصیحت کریں، اگر نہ مانیں تو بستروں کو علیحدہ کر دیں، پھر بھی نہ مانیں تو انہیں ماریں، لیکن اگر وہ عورتیں بات مان لیں تو خواہ بلا وجہ مارنا ناجائز ہے۔ اب جنتی عورت کون ہے؟ جو عورت نماز پڑھے، روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کی اطاعت کرے، وہ جنتی ہے۔ یہ ابن حبان کی روایت ہے۔ اب عورتوں کا جہاد کیا ہے کہ مرد کی اطاعت کرے اور اپنے گھر میں رہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عورتوں کی طرف سے آپ کے پاس قاصد بن کر آئی ہوں، اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو جہاد مردوں پر فرض کیا ہے، اگر وہ کامیاب لوٹتے ہیں تو اجر و ثواب پاتے ہیں، اور اگر شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ کے یہاں انہیں روزی دی جاتی ہے۔ اب مردوں کا یہ مرتبہ ہے، اور ہم عورتوں کا یہ حال ہے کہ ہم بس ان کی نگہداشت کرتی ہیں، گھروں میں رہتی ہیں، تو ہمیں اس پر کیا اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی تمام ملاقاتی عورتوں سے جا کر کہہ دینا کہ بیوی کا شوہر کی خدمت و اطاعت کرنا اور اس کے حقوق کی رعایت کرنا یعنی اعتراف کرنا اجر میں مردوں کے مساوی ہوگا، لیکن تم میں بہت کم عورتیں ایسی ہوں گی۔ یہ طبرانی اور بیہقی کی روایت ہے۔ اگر خاوند بیوی میں انبن ہو جائے تو پہلا قدم یہ اٹھایا جائے کہ دونوں کی طرف سے ایک ایک حکم مقرر ہو اور وہ ان کے آپس میں صلح کرانے کی کوشش کریں۔ اگر ان دونوں جو حکم ہوں گے، اگر ان کی نیت ٹھیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا صلح کا۔ پھر اس کے بعد سورہ نساء آیت 36 سے 59 تک اہل ایمان کے لیے احکامات کے اجرا کا سلسلہ جاری ہے، اور معاشرتی اور سیاسی زندگی کے اصولوں کی وضاحت ہے۔ ساتھ ساتھ اہل کتاب کی معاصی کا ذکر کر کے سمجھایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین، عزیز و اقارب، یتیموں، مسکینوں، عزیز جو ہمسائے ہیں، اجنبی ہمسائے، پاس بیٹھنے والے، مسافر، غلام اور کنیز، ان سب سے اچھا سلوک کرو۔ پھر اہل کتاب اور خصوصاً یہود کی روش کا ذکر کیا گیا کہ یہ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر یہود کا دوسرا وصف بیان کیا کہ یہ مال دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور شیطان کے ساتھی ہیں۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ تو پھر فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیں گے ان سب پر گواہ بنا کر۔
اب نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے شہادت علی الناس کی ذمہ داری امت محمدیہ پر بھی ہے۔ اب قیامت والے دن کفار کی ندامت اور حسرت کا بیان ہے کہ وہ اپنے اعمال کا جو بدلہ دے کر حسرت کا اور ندامت کا اظہار کریں گے۔ پھر شراب جو ہے وہ نشے کی حالت میں اور جنابت کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، اور غسل و تیمم کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اب اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ وہ خود بھی گمراہ ہیں اور تمہیں بھی سیدھی راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور خصوصاً یہودی جو ہیں وہ بات کو مروڑ کر بولتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور معصیت کریں گے، اور یہ کہ سنیے کہ آپ کو کبھی سنائی نہ دے، اور آپ کے اے ہمارے آپ کو یوں کہہ کے پکارتے ہیں کہ اے ہمارے چرواہے، یہ صرف طعنہ دینے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ پھر اہل کتاب سے کو فرمایا کہ جو اللہ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ تم چہرے مسخ کر دیے جائیں اور تمہیں پیٹوں کے بل موڑ دیا جائے، یا جس طرح ہفتے والے دن کے جو والے تھے ان پر جس طرح عذاب اور لعنت پڑی تھی تم پر بھی ایسا ہی عذاب آ جائے۔ پھر فرمایا اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی بڑے گناہ ہیں ان کو آخر کار معاف کر دیا جائے گا۔ اب یہود اپنے آپ کو پاک و نیک کہتے تھے، حالانکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جسے چاہے، اور ان کی یہ جو بات تھی یہ سراسر جھوٹ تھی جو انہوں نے خود سے گڑھ رکھی تھی۔ اوہام پرستی، جبت، طاغوت اور اولیاء پرستی کی مذمت کی گئی۔ پھر فرمایا کہ یہود کتاب کو چھوڑ کر بتوں اور جھوٹے معبودوں پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ ایسے بدبخت ہیں کہ یہاں تک کہتے ہیں کہ مشرکین جو ہیں مسلمانوں سے زیادہ حق پر ہیں، اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور اگر ہوتا تو یہ کسی کو ذرا برابر نہ دیتے، اور یہ حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے اوروں کو دیا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر فرمایا ہم نے آل ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور حکمت دی، اور ہم نے ان کو بڑی بادشاہت دی۔ ہم اپنی آیات کا انکار کرنے والوں کو جہنم میں جلائیں گے، اور ان کی کھالیں وہاں پر مسلسل تبدیل ہوتی رہیں گی، یعنی کہ ان کو عذاب دیا جائے گا، ان کی کھالیں جل جائیں گی اور پھر دوبارہ سے اپنی اصل حالت میں آ جائیں گی، اور یہ عذاب ان پر مسلسل چلتا رہے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت ہے، پاک بیویاں ہیں اور گھنا سایہ ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو اور ہر حال میں عدل و انصاف سے کام لو۔ اہل ایمان اطاعت کرو اور اطاعت کرو اس کے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اور جو بھی تمہارے درمیان اولو الامر ہیں، اور اگر تم میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اللہ اور رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، جبکہ اولو الامر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ساتھ مشروط ہے۔ سورۃ نساء آیت 60 سے 70 میں منافقین سے خطاب کا آغاز ہے۔ منافقین یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں قرآن پر اور اس سے پہلے نازل ہونے والے کتابوں پر، لیکن اس کے باوجود وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو تنازعات کے فیصلے طاغوت کے قوانین کے تحت ہوں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تو یہ منافق رخ پھیر لیتے ہیں۔ جب مصیبت پڑتی ہے ان پر، یعنی ان میں سے کوئی منافق قتل ہو جاتا ہے، تو یہ منافقین بھاگتے ہوئے آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض بھلائی چاہتے تھے، یہ ایسے ہی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ خیر آپ ان سے درگزر ہی کیجئے اور انہیں اچھے قول کے ساتھ نصیحت کرتے رہیے۔ ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، اس لیے جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا کہ اگر وہ آپ کے پاس آتے، اعتراف کرتے اور آپ بخشش طلب کرتے اللہ سے تو اللہ کو معاف کرنے والا پاتے۔
قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے طے کر دیں اسے من و عن قبول نہ کر لیں اور اس کے بارے میں دل میں تنگی بھی نہ محسوس کریں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کوئی اتنے مشکل احکامات نازل نہیں کیے، اور اگر ایسا کر دیتے تو کوئی بھی ان کو پورا نہ کر پاتا۔ اب یہ آیات کس موقع پر نازل ہوئی کہ ایک یہودی اور منافق کا کسی معاملے پر جھگڑا ہو گیا۔ اب یہودی جو حق پر تھا، یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی سے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ منافق کہنے لگا کہ نہیں، تمہارے سردار کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ پھر وہ فیصلے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب اس منافق نے کہا کہ چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں، جو وہ فیصلہ کر دیں قبول ہوگا، کیونکہ مدینہ میں نبی پاک کی اجازت سے عمر رضی اللہ عنہ بھی جھگڑوں کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اس نے سوچا کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے میری رعایت کریں گے۔ اب یہ وہ جہاں پہنچے اور یہودی نے جب حضرت عمر کو یہ بتایا کہ آپ کے نبی نے اس مقدمے کا فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی کہ جو اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا اس کے لیے میرا فیصلہ یہ ہے۔ اس پر منافق کے جو وارث تھے وہ قصاص کے لیے رسول اکرم کے پاس آئے اور یہ کہنے لگے کہ ہمارا مقصد تو صرف یہ تھا کہ حضرت عمر دونوں فریقوں کی صلح کرا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہ کرنے کا معاملہ نہیں تھا۔ تو ان کی اس بات پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اب پھر آیت نمبر جو ہے 69 ہے اور 70، ان میں انعام یافتہ لوگوں کا بیان ہے کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ 4 گروہ ہیں۔ پہلے انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء اور پھر صالحین۔ پھر سورہ نساء 71 تا 87 میں جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی پرزور تلقین اور کمزور ایمان والوں کو ترجیح، زجر و توبیخ۔ اب احد کے بعد کے حالات جہاد پر بہت پرزور خطاب ہے۔ بدر ثانی پر بہت کم صحابی تیار ہوئے، تفسیر عثمانی کے مطابق 80 صحابہ تیار ہوئے۔ اسی تناظر میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ اے ایمان والو، ان خطرناک حالات میں جہاد کے لیے نکلو اور ہتھیار لے کر دستوں میں اور سب کے سب مل کر نکلو۔ تمہارے میں پھر فرمایا کہ تم میں وہ لوگ بھی ہیں جو جان کر پیچھے رہتے ہیں، اور جو جب کوئی لشکر پر مصیبت پڑ جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور اگر کوئی خیر نصیب ہو تو حسرت کرتے ہیں کہ کاش وہ بھی ساتھ ہوتے تو مال غنیمت میں ان کو بھی حصہ حاصل ہوتا۔ پس جو لوگ دنیاوی زندگی آخرت کے عوض بیچ چکے ہیں تو ان پر لازمی ہے کہ قتال انہیں کرنا چاہیے، اور جو بھی اللہ کے راستے میں قتال کرے اور شہید ہو جائے یا غالب آ جائے تو دونوں صورتوں میں اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے جبکہ بے بس مرد، عورتیں اور بچے اللہ سے التجا کر رہے ہیں تمہارے آس پاس کے علاقوں میں کہ اے رب بھیج ہمارے لیے کوئی مددگار۔ تو بس یاد رکھو کہ جو اہل ایمان ہیں وہ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ تو پس تم سب شیطان کے ساتھیوں سے لڑائی کرو، بے شک شیطان کی جو چال ہے وہ کمزور ہے۔ آپ نے ان کو نہیں دیکھا جنہیں حکم تھا کہ ہاتھوں کو بندھا رکھو، پھر جب ان پر قتال فرض ہو گیا تو ان میں ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر، اور کہنے لگے کہ تو نے ہم پر کیوں قتال فرض کر دیا، کچھ اور مہلت دے دی ہوتی۔ اللہ کا فرمان کہہ دینا اور اس کا سارا ساز و سامان قلیل ہے، جبکہ آخرت بہت بہتر ہے۔ جب تک استطاعت نہ ہو جہاد نہ کرو، یعنی کہ جہاد کے لیے جب تک پورے وسائل مہیا نہ ہوں اس وقت تک جہاد نہیں کرو، اس وقت تک لڑائی نہ کرو۔ اب پھر فرمایا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، تم جہاں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم محفوظ قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ پھر فرمایا اگر آپ کو بلائی پہنچے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں آپ کی طرف سے ہے،
آپ انہیں بتا دیں کہ سب ہی اللہ کی طرف سے ہے، دراصل وہ بات کو سمجھنے سے ہی قاصر ہیں، دراصل سب ہی اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح جب تمہیں کوئی بلائی پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اور تمہیں جو برائی پہنچے تو وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رخ پھیر لیا تو ہم نے آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ منافقین کہتے تو ہیں کہ وہ اطاعت کریں گے لیکن پھر اس کے خلاف کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ منافق قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ اس میں اللہ نے ایک ہی بات بار بار سمجھائی ہے کہ جہاد و قتال کرنا لازمی ہے۔ اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا تب تو اس میں اختلاف کیا جا سکتا تھا، مگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بہت عام آیت ہے، آیت نمبر 82۔ آج کل ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو پھیلا ہوا ہے، اس کے رد میں ہم اسے پیش کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی جو تعبیر آپ کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی تعبیر ہے، یعنی ایک اصلاحی تعبیر ہے اور ایک دعوتی تعبیر ہے۔ کیا قرآن کے ساتھ مذاق کرتے ہو کہ جو چاہے اپنی مرضی کی تعبیر کرتا پھرے؟ اللہ کے دین میں جہاد فی سبیل اللہ فرض ہے، کوئی بھی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس کی کوئی دوسری تعبیر انٹرپریٹیشن کیسے کر سکتا ہے؟ یہ منافق ہر امن یا خوف کا معاملہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ خبریں ذمہ داران تک پہنچانی چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو قتال کریں چاہے اکیلے ہی کیوں نہ قتال کرنا پڑے، اور ساتھ ساتھ مومنین کو قتال کا شوق دلاتے رہیں۔ عین ممکن ہے کہ اللہ کفار کی جنگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں روک دے۔ پھر سفارش کا بیان ہے کہ جس نے بھی اس مشکل مرحلے میں یعنی بدر ثانی کے معرکے میں دوسروں کو اچھی ترغیب دی اس کا اجر ملے گا، اور جس نے بھی اس کے خلاف ترغیب دی تو اس کا بوجھ اسی پر ہوگا۔ اب مسلمان جب منافقین کی روش سے تنگ آ گئی تو انہوں نے ان کے سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا۔ اس پر انہیں کہا گیا کہ سلام کا جواب ضرور دو، بلکہ بڑھ چڑھ کر دو۔ پھر فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔